لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے بارے میں مزید ان کے شقاوت، بدبختی اور ان کے غلط عقائد اور غلط اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے آپ الحمدللہ ابتدا سے سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے ماں بعد مفسرین کرام کے اقوال مبارک بھی پڑھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ سورت مبارک جو ہے سب سے پہلے ہجرت کے بعد حضور پاک پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ منورہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو یہود کے ساتھ سابقہ پڑا، کیونکہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ جو تھے یہ سب مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور یہ اہل کتاب تھے، اور مشرکین مکہ بھی اور مشرکین مدینہ اس وقت جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے وہ مشرک تھے. تو تمام لوگ جو ہیں وہ ان سے رجوع کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دین کو سمجھنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی بعثت جو ہے چونکہ بنو اسماعیل میں ہوئی، تو اب نبوت بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں آ گئی، اور اس پہ اللہ نے نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا. تو اب بنو اسرائیل جو ہیں وہ حسدن اور بغین کفرن عنادن دشمن بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ ساری تفاصیل اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے کیا کیا، بنو اسرائیل نے کس طرح نبوت کا انکار کیا، بنو اسرائیل نے کس طرح اللہ کی کتاب کا اعراض کیا. تو اسی ضمن میں اللہ نے ان آیات مبارک میں بھی ارشاد فرمایا کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغی. اللہ نے فرمایا کیا برا سودا کیا ہے. اب مفسرین کرام نے یہاں دو قول لکھے ہیں، یاد رکھو. بعد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اشتروا شرا ہے بمانے خریدنے میں، یعنی کیا برا مول خریدا، کیا بری چیز خریدی انہوں نے اپنے نفسوں کے بدلے میں. اور بعد نے فرمایا کہ کبھی کبھی لفظ شرا بمانے بے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے اس سے یہ معنی لیا جاتا ہے خریدنے کا، تو اسی سے یہ معنی بھی لیا جاتا ہے بیچنے کا، کہ کیا برا سودا کیا انہوں نے، جانوں کو بیچ ڈالا. یکفروا بما انزل اللہ، اور بیچنے کے عوض میں لیا کیا، یعنی ثمن کیا بنا، اور چیز زرے وہ چیز کیا بنی جس کو بیچا وہ جان بنی، اور زر ثمن جو خریدا اس کے بدلے میں وہ کیا بنا، کفر بنا.
کہ کتنا بڑا گھاٹا سودا ہے کہ اپنے جانوں کو دے کے کفر لیا. کتنا بڑا سودا ہے گھاٹا کہ اپنی جانیں دے دی ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کے لیے، اور لیا کیا اس کے بدلے میں کفر. یا اس کا معنی ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کہ انہوں نے گویا کفر کے بدلے میں اپنے جانوں کو خرید لیا. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ جیسے کوئی آدمی اس چیز کو خرید کے اس کا مالک بن گیا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی جانیں جو ہیں خرید لی ہیں، اب ہمیں کیسے عذاب ہو سکتا ہے، ہم نے تو اپنی جانوں کو گویا لے لیا، تو اب یہ ہماری چیز ہے، اس کے اندر اور کسی کا تصرف جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ کفر کرتے ہیں اس چیز سے جو اتاری ہے اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی کتاب قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کفر کرتے کیوں ہیں کہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ یہ انکار انہوں نے حسدن کیا. یہ انکار انہوں نے حسدن کیوں کیا کہ اللہ نے یہ کتاب جو ہے بنو اسماعیل میں کیوں اتاری. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حالانکہ کتاب اللہ کی ہے، اتارنے والا رب ہے، اس کی مرضی ہے وہ جس پہ اتارے. یہ کون ہے کہنے والے کہ وہ ضرور بنو اسرائیل ہی میں اتارتے. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام کو ارسال فرما دی. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو پھر بنو اسرائیل کے اندر نبوت و ملوکیت بادشاہت کا ایک غیر متن بڑا عظیم سلسلہ قائم فرمایا کہ ہزاروں سال تک نبوت بھی ان کے اندر رہی اور بادشاہت بھی ان کے اندر رہی. تمام انبیاء جو ہیں وہ بنو اسرائیل سے پیدا ہوتے آئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا تو عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں بنو اسرائیل. یعنی وہاں آنے کے بعد بنو اسرائیل پر نبوت کا سلسلہ جو ہے ختم ہو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آخری نبی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی باعتبار جمیع انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی بنو اسرائیل کی نبوت جو ہے وہ تو آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تمام ہوئی، لیکن میرے آقا کے آنے کے بعد اللہ نے سلسلہ نبوت ہی ختم کر دیا. یعنی اب حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی عظیم اور بڑی دقیق بحث کی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے اور اس کے سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. وہ ہم جیسے طالب العلموں کی تو سمجھ سے بھی اور فکر سے بھی بالا تر کتاب ہے. تو انہوں نے اسی بحث میں جو اصل میں ایک لفظ بیان فرمایا جس سے مخالفین نے اور مبتدعین نے بڑا دنیا میں شور مچا دیا کہ یہ دیوبندی حضور کو آخری نبی نہیں مانتے. تو اصل بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی مشکل سے کہ خود بیچاروں کو بات سمجھ نہ آ سکے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بھی ایک چیز ہوتی ہے آخری، اور اس کا آخری ہونا حقیقی ہے یا اس کا آخری ہونا مجازی یا صوری یا ظاہری ہے. تو اب اس یعنی اتنے دقیق مسئلے کو سمجھنے کے لیے تو بہت بڑے علم کی ضرورت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پہ جو اللہ نے نبوت ختم کی ہے اور حضور کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا ہے، تو آپ کی ختم جو ہے، آپ کا آخری ہونا، آپ کا خاتم النبیین ہونا صرف ظاہری نہیں، صرف ظاہری اعتبار سے آپ خاتم النبیین نہیں، بلکہ ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، حقیقی بھی ہے اور معنوی بھی ہے. اب جو حقیقی آخر ہوگا تو اس کا حقیقی ہونا اتنا محقق ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر علی سبیل المثال یعنی علی سبیل الفرض والمثال کوئی یعنی اور چیز آئے تو اس کے آخری ہونے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی یوں سمجھیں، اس کی مثال میں آسانی کے طور پہ آپ کو سمجھا دوں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ابتدا فرمائی جو ترتیب قرات ہے، سب سے اول سورۃ الفاتحہ اور سب سے آخر سورۃ الناس۔ اب سورۃ والناس جو ہے یعنی یہ قرآن پاک کی گویا کہ آخری سورت، حالانکہ باعتبار نزول کے تو یہ آخری آیت نہیں ہے، سمجھے، باعتبار نزول کے سورۃ الفاتحہ اول آیت نہیں ہے، باعتبار نزول کے تو اول آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ وہ 5 آیتیں ہیں جو اللہ نے سب سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور آخری آیات میں آتی ہے جا کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اذا جاء نصر اللہ، اور اسی طرح واتقوا یوما ترجعون الی اللہ۔ اور یہ آیات مبارک ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اوقات میں آپ پر نازل ہوئی، لیکن ترتیب نزول الگ تھی، اور ترتیب قرات جو تھی اس میں آخری صورت کیا بنی؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسی پر علماء نے ایک نقطہ بھی لکھ دیا کہ جیسے آپ سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں تو پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یعنی شروع کریں گے آپ با سے، پہلا حرف کیا ہے؟ حرف با ہے، اور جب آپ ختم کریں گے تو ختم کریں گے حرف سین پہ، اور سین اور با کو جب ملائیں تو کیا بنے گا؟ بس، انتہا ہو، ختم ہو گئی بات۔ تو اسی لیے علماء نے اس پہ ایک نقطہ بھی بیان فرما دیا کہ ابتدائے فاتحہ جو ہوئی وہ ہوئی با سے، اور ختم سورت قرآن جو ہوئی وہ ہوئی سین پہ، آخری سورت بنی۔ اچھا، اب اگر بفرض محال آج کوئی آدمی اپنے پاس کچھ صورتیں لکھے رکھے پڑھنے کے لیے یا ترجمہ پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے، تو سورت ناس پہلے رکھ کے اس کے بعد اگر فاتحہ لکھ دے تو سورت ناس کے آخری ہونے میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے بعد میں اس کے بعد ہم اگر فاتحہ لکھ دیں تو سورت ناس آخری سورت قرآن کی نہیں رہے گی؟ کیوں کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو جناب یہ الناس کے بعد تو فاتحہ لکھی ہوئی ہے، تو ہر آدمی کہے گا بے وقوف، آخری سورت تو الناس ہے، اس نے اپنے پڑھنے کے لیے بیچارے نے فاتحہ بعد میں لکھ دی ہوگی، یا اس نے یاد کرنے کے لیے، یا یہ ورقہ بھائی ادھر آ گیا ہوگا، ورنہ آخری سورت جو ہے وہ سورت والناس ہے۔ یعنی ایک جاہل آدمی کو بھی آپ کہہ دیں کہ ایک قرآن شریف میں سے مثلا آخری ورقہ سورت والناس کا رکھ دیں، اور اس کے درمیان میں مثلا 15 سپارے یا 16ویں سپارے کے 2 ورقے اس کے پیچھے رکھ دیں، تو جب بھی وہ یہ کھولے گا وہ کہے گا جی یہ کیا بات ہے، یہ تو یہاں نہیں ہے، یہ ورقے ادھر کیسے آ گئے؟ وہ کہے گا جی کاتب کی غلطی ہو گئی، صاحب ہو گیا، یا جلد کے اندر غلطی ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ لیکن وہ فوراً یہ کہے گا کہ قرآن کی آخری سورت کیا ہے؟ سورت الناس۔ تو اب سورت الناس کے بعد اگر ہم کوئی سورت لکھ دیں تو سورت الناس کے آخری ہونے میں کوئی خطرہ ہے؟ بات کو سمجھیں، یہی بات حضرت قاسم نے فرمائی تھی اور لوگوں نے سمجھی نہ اور فتوے لگا دی۔ انہوں نے کہا اگر اب کوئی نبی میرے مدنی سرکار کے بعد آ بھی جائے تو میرے آخری نبی ہونے کو کوئی فرق نہیں پڑے، کیونکہ حضور تو ایک ایسے آخری نبی ہیں کہ وہ حقیقت نبی آخری ہیں، وہ ظاہر نبی آخری ہیں، وہ معنوی طور پر بھی آخری ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ میرے بعد نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اتاریں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے وہ تو پہلے سے نبی تھا، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے نبی تھا، اور وہ بنو اسرائیل کا آخری نبی تھا، اس کے بعد تو حضور آ گئے، اس لیے وہ آخری حقیقی نہیں بنتا، وہ اس اعتبار سے تو آخر تھا کہ بنو اسرائیل کے آخر میں آیا۔ بات کو سمجھیں، اس اعتبار سے تو عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی بنتے تھے کہ وہ بنو اسرائیل کے خاندان میں آخری نبی تھے، لیکن ان کا آخری نبی ہونا کوئی حقیقی نہیں تھا۔ حقیقی ختم نبوت کا تاج جو ملا ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اس لیے حضور نے اس کی کیسے پیاری مثال دی اور کتنی بڑی عظیم بات سمجھائی کہ جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا نا، آپ نے
پہلی حدیث مبارک پڑھی ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنا جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اسلام کے ارکان۔ تو یہ مثال حضور نے بنا سے دی، ایسی مثال ہے جو ہر بندے کو سمجھ آ جائے کہ بھئی ہر بنا کی 4 دیواریں ہوتی ہیں اور ایک چھت ہوتی ہے۔ آپ کمرہ بناتے ہیں تو کمرے کی کتنی دیواریں ہوتی ہیں؟ 4 دیواریں ہوں گی اور ایک چھت ہوگی، تب جا کے، اگر چھت نہ ہو تب کمرہ مکمل نہیں، اگر 3 دیواریں ہوں اور ایک نہ ہو تب مکمل نہیں، 2 دیواریں ہوں اور 2 نہ ہوں تب مکمل نہیں، اور بالکل 4 دیواریں ہی نہ ہوں تو پھر تو صرف زمین ہی زمین ہے نا، عمارت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے آقا نے ایک بنا سے مثال دی کہ اسلام جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزیں ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ بنیاد کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اگر اللہ کی توحید پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر اگلے جھگڑے میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ایمان ہی نہیں تو بات ہی ختم۔ اب ایمان آ گیا تو اب کیا؟ اقام الصلاۃ، اب نماز کا قائم کرنا، ایتاء الزکات، زکات کا ادا کرنا، اسی طرح صوم و رمضان، روزے رکھنے رمضان کے، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج طاقت والوں کو ادا کرنا۔ تو اب اسلام آ کے مکمل ہو گیا۔ اب اگر ایک آدمی میں زکات نہیں تو گویا ایک دیوار ہی نہیں، نماز نہیں تو دوسری دیوار ہی ختم، روزے نہیں تو تیسری دیوار ختم، دولت کے بعد حج نہیں کرتا تو چوتھی دیوار ختم، اور اگر بالکل کلمہ توحید ہی نہیں تو اصل ہی ختم ہو گیا۔ تو اس بنا سے مثال دی حضور نے تاکہ ہر آدمی کو بات سمجھ آ سکے، ہر چھوٹے سے چھوٹے عقل والے کو بھی سمجھ آ جائے۔ اچھا، جیسے حضور نے یہاں اسلام کی مثال بنیان سے دی ہے، اسی طرح آپ نے اپنے ختم نبوت کی مثال بھی بڑی عجیب فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی بلڈنگ بناتا ہے، صحابہ نے کہا ٹھیک، آپ نے فرمایا اس میں ایک اینٹ کی آخر دیوار میں جا کے مثلا ایک اینٹ کی جگہ خالی، ساری اینٹیں لگ گئی، ایک اینٹ نہیں لگی۔ اب جو بھی دیکھنے والا آئے گا وہ آگے یہ کہے گا کہ ماشاءاللہ جی عمارت تو مکمل ہو گئی ہے، پتہ نہیں ایک اینٹ خالی ہے، ایک جگہ خالی ہے، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگی ہے؟ اینٹ لگنی چاہیے۔ اچھا، جب وہ اینٹ لگا دو تو اب دیوار مکمل ہو گئی۔ تو اب دیوار میں مثلا جگہ تھی 1,24,000 اینٹیں لگانے کی، تو ایک اینٹ باقی تھی۔ جب وہ آخری اینٹ بھی لگ گئی تو اب تو جگہ ہی نہیں رہی، تو اب اور اینٹ اگر آپ لگائیں تو کہاں لگائیں؟ اور اینٹ اگر آپ لے آئیں تو نیچے تو لگا نہیں سکتے، نیچے تب لگائیں کہ پہلے نکالیں اینٹیں۔ اچھا، اوپر لگائیں تو لگا نہیں سکتے کہ وہ سب سے افضل ذات جو ہے وہ اوپر آ گئی، اس سے افضل کوئی ہے نہیں، تو اینٹ اوپر لگ نہیں سکتی، نیچے جگہ نہیں رہی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ نبوت کے محل میں جو آخری اینٹ کی جگہ تھی وہ اللہ نے مجھے بھیج کے مکمل کر دی۔ تو اب نبوت کا جو محل ہے، نبوت کی جو عمارت ہے وہ ایسی مکمل ہو گئی ہے کہ وہاں اینٹ اور لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر اگر اینٹ لگاتے ہیں آپ تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وہ تو نقشے میں ہی نہیں ہے، وہ تو بلڈنگ کے اس آرکیٹیکٹ نے جو نقشہ بنایا ہے قدرت نے عمارت نبوت کا، اس میں وہ اینٹ کا اوپر مسئلہ ہی نہیں، اور پھر وہ حضور سے کوئی افضل پیدا ہی نہیں ہوا، نہ قیامت تک ہو سکتا۔ اگر آپ نیچے لگاتے ہیں تو پہلے تو ایک اینٹ کو نکالیں نا، ایک نبی کو نکالیں اور کو رکھیں، تو پہلے جو لگی ہوئی اینٹ کیوں نکالیں؟ یا تو وہ ناقص ہو یا ٹوٹ گئی ہو یا اس میں کوئی عیب ہو، ورنہ ایسے اینٹ کون نکالتا ہے؟ اینٹ بھی ٹھیک ہو، سائز بھی ٹھیک ہو، پختہ بھی ہو، پکی بھی ہو، رنگ بھی ملتا ہو، اپنی جگہ پر فٹ بھی ہو، تو کون ہاں تب نکالی جائے گی جب اس میں آپ دیکھیں گے جی یہ اینٹ ٹوٹ گئی ہے، اس کو نکال کے ذرا نئی لگا دیں۔ تو اب اینٹ میں نقص نکل آیا، تو اینٹیں لگائیں اللہ نے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نکل ہی نہیں سکتا، وہ تو خود نقصان سے پاک ہے۔ تو اس نے جو نبوت کے محل میں اینٹیں لگائی ہیں، جس کو نبی بنایا ہے وہ تو جانتا ہے، وہ بے عیب ہے، تو اس کے چنی ہوئی چیزوں میں عیب ہونے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں عطا فرمائی ہیں کہ جو آدمی کے دماغ میں اتر جائیں کہ ہر آدمی جو ہے اس بات کو سمجھ سکے، ہر بات کو سمجھ سکے۔ اس لیے جتنے مثالیں ہیں جوامع الکلم ہیں، آپ اگر ان میں غور کریں تو اتنا ان کے اندر گہرائی ہے، اتنا ان کے اندر گہرائی ہے
اور اتنا ان کے اندر یعنی فوائد اور منافع ہیں کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا جیسے حضور پاک نے کیسے پیاری مثال دی، آپ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ مل کے نماز پڑھا کرو، ہر کام جماعت کے ساتھ کیا کرو، اکیلے نہ رہا کرو، جماعت میں مل جاؤ۔ اگر تم اس وقت آئے ہو کہ صف مکمل ہو گئی ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے تو دیکھو کوئی اور آنے والا ہے، تو اگر آنے والا ہے تو ٹھیک ہے تمہارے ساتھ آ کے مل جائے گا، ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر بالکل تمہیں یقین ہے کہ اب اور آنے والا آدمی کوئی باقی نہیں رہا بلکہ میں اکیلا بنتا ہوں، تو حضور نے فرمایا پھر بھی اکیلے نہ رہو، بلکہ اگلی صف میں جو آدمی کھڑا ہے اس کو اشارہ کر دو ذرا وہ پیچھے ہو جائے، تاکہ تم مل کے رہو، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو، جماعت سے کٹ نہ جاؤ، چونکہ اللہ کی رحمتیں جماعت پہ ہیں، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے، اور جماعت کی بات جو ہے وہ بڑی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور پھر کتنی مثال پیاری دی، فرمایا اگر پیچھے رہ جاؤ گے نا تو ایسے ہوگا کہ من شذ شذ فی النار، جو علیحدہ ہو جاتا ہے وہ جو دین کی جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا جیسے بکریاں اپنے ریوڑ میں آ رہی ہیں، 200 بکریاں اکٹھی آ رہی ہیں اور جناب چرواہا ڈنڈا کندھے پہ رکھے ہوئے ان کو لا رہا، ایک بکری علیحدہ ہو گئی تو جو علیحدہ ہو گئی تو سب سے پہلے بھگیاڑ اسی پہ حملہ کرتا ہے، جو علیحدہ ہو گئی اور پیچھے رہ گئی ادھر نہیں حملہ کرتا جو 150 بکری اور جا رہی ہے، وہ کہتا ہے ایک تو وہ کٹھی ہیں، اگر ساری 4 بکریاں بھی مضبوط ہو جائیں سینگ مارنا شروع کرتے ہیں تو شاید مجھے مار ڈالیں، یا اور بھی کچھ نہ ہو تو وہ ان کا چرواہا بھی تو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے وہ بندوق مار دے، تو جو آخر میں رہتی ہے فرمایا جیسے آخر کی بکری کو جانور آ کے شکار کر لیتا ہے، تم بھی اکیلے رہو گے تو شیطان تمہیں بھی شکار کر کے لے جائے گا، اگر جماعت کے ساتھ رہو گے تو تم بچ جاؤ گے اور تم شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ کیسی پیاری مثال دے کہ میرے آقا نے ایک مسئلہ حل کر دیا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا، ایک صحابی کو سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک بڑی چراگاہ ہوتی ہے، سرسبز چراگاہ ہے، اور چراگاہ کے مالک نے باہر لوہے کی تار لگا دی ہے، جسے آپ کہتے ہیں باڑ لگا دی ہے، یا ایسے کوئی چیز اس نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے بھی یہ میرا علاقہ ہے اور یہ میرا سرسبز چراگاہ ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ جو جانور اس چراگاہ کے قریب چر رہے ہوں تو وہ کبھی کبھی اندر بھی تو منہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر دور ہوں تو اندر منہ ڈالنے کا، دیکھو نا جی ایک جانور اس چراگاہ سے 1 کلومیٹر دور ہے تو اس کو چراگاہ میں جانے کا خطرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی چراگاہ تو جی اس کی ادھر ہے نا، میں تو جانور جناب ادھر کھڑا ہوں، ٹھیک ہے میں اس کے اندر نہیں ہوں، میں اس کی چراگاہ میں، لیکن کبھی کبھی جانور دوڑ کے بھی ادھر سے منہ مار لیتا ہے، تو حضور نے فرمایا اگر تم حرام سے دور رہو گے تو حرام کے اندر نہیں پڑو گے، اور اگر حرام کے قریب آ جاؤ گے تو کبھی نہ کبھی تم بھی للچا کے منہ حرام میں مار لو گے، اس لیے فرمایا کہ حرام سے اتنا دور ہو جاؤ کہ کبھی تیرے اندر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیا مانا؟ کبھی عورت کو ملو ہی نہ علیحدہ، کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ہی نہ ملاؤ، کسی اجنبی عورت سے بات ہی نہ کرو، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ایک کمرے میں نہ جاؤ، ایک مکان میں نہ جاؤ، علیحدہ بیٹھنے کا، اگر وہ بات بھی کرے تو کہو بہن جی بس آپ اپنے خاوند کو بھیج دیں وہ مجھ سے بات کر لیں، آپ اپنے بھائی کو بھیج دیں، بیٹے کو بھیج دیں، میں عورت سے بات کرنا نہیں چاہتا، تو اب آپ بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ملنا شروع کیا، پھر جانا شروع کیا، پھر خیر خیریت پوچھنی شروع کر دی، پھر کبھی کبھی چلے گئے، کبھی وہ عورت اکیلی گھر میں تھی، پھر رات پھر کبھی شیطان نے حملہ کر دیا، تو نعوذ باللہ انسان اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں دی، یہاں بھی مثال دی کہ دیکھو کیسا سودا کیا ان بدبختوں نے، کیا خریدا ہے؟ کفر خریدا اور جان دے ڈالی، یعنی پیسے بھی کیا بدلہ کیا دیا، جان خریدا کیا کفر، اور کفر خریدا وجہ کیا تھی؟ صرف اناد اور بغض، کہ اللہ نے بنو اسرائیل کے بجائے اپنا نبی جو ہے وہ بنو اسماعیل میں کیوں بھیجا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تو میری مرضی ہے، میرا فضل ہے، میں جس پہ چاہوں فضل کروں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے روزی تقسیم کرنے میں ہم سے نہیں پوچھتے کہ جی ہم نے اس کو لاکھوں پتی بنایا اور اس کو غریب بنا دیا ہے،
تو اللہ نے فرمایا جب رزق میں تمہارا پوچھنے کا محتاج نہیں تو نبوت جیسی نعمت میں تمہارے پوچھنے کا محتاج ہوں کہ اس کو دوں یا اس کو نہ دوں. میری مرضی میں جس کو چاہوں دے دوں، میری مرضی میں جس کا شان چاہوں اونچا کر دوں. فرمایا نتیجہ ان کے سودے کا کیا نکلا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، یہ تو اللہ کے غضب پہ غضب کے مستحق ہوتے گئے، بس لوٹے وہ غضب کے ساتھ، اور ایسا غضب کہ غضب پہ غضب آ گیا. وللکافرین عذاب مہین. اور فرمایا اور اگر ان میں کفر نہ بھی ہو اور ان میں برائیاں نہ بھی ہوں تو کفر ہی کافی ہے عذاب کے لیے، کیونکہ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں ہی کے لیے ہے عذاب اہانت والا. اس سے ایک اندازہ نکلا کہ مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا. ہو سکتا ہے، اللہ دعا کریں اللہ بچا لے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بغیر عذاب اور بغیر حساب کے جنت نصیب فرما دے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے اور جنت الفردوس الاعلی بغیر حساب نصیب فرما دے. لیکن اگر اللہ چاہے تو مسلمان کو بھی عذاب ہوگا، لیکن وہ عذاب اہانت والا نہیں ہوگا. یاد رکھو، عذاب اہانت والا صرف کافروں کو ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جس سے مثلا یہ کپڑا جو ہے میلا ہو جائے تو کبھی کبھی گرم پانی میں، اگر ٹھنڈے پانی میں میل نہ نکلے تو کہتے جی گرم پانی میں ڈالو، پھر گرم پانی میں بھی نہ نکلے تو کہتے ہیں جی وہ تھوڑا سا کلرکس بھی ڈالیں، وہ تھوڑا سا سخت وہ کاٹتا ہے میل کو. اور پھر کہتے ہیں جی اچھا ایسا کریں کپڑا ڈال کے کپڑے کو بٹھی پہ چڑھاؤ، اور پھر اس کو جناب یہ ہے کہ وہ اپنا پیٹرول کا جو بخارات بناتے ہیں اس کے اندر اس کو صاف کریں. تو اب اس کپڑے کا جلانا مقصود نہیں ہوتا، اس کی میل کو جلانا مقصود ہوتا. تو اللہ نے اگر کبھی کسی گناہگار مسلمان کو جہنم میں ڈالا تو اس کے گناہوں کو جلانا مقصود ہوگا، اس کو پاک کرنا مقصود ہوگا کہ میرا بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے. اور جب وہ پاک صاف ہو جائے گا اللہ پاک نکال کے اس کو جنت میں بھیج دیں گے. تو اس لیے مومن کے عذاب میں اور کافر کے عذاب میں بڑا فرق ہے. کافر کو عذاب ہوگا عذاب اہانت، اور مسلمان کو عذاب ہوگا عذاب طہارت، اس کو پاک کرنے کے لیے. جیسے آپ کپڑے کو بٹھی پہ چڑھاتے ہیں کہ کپڑے کی میل کچیل اور پلیدی دور ہو کے پاک ہو جائے، اس کو جلانے کے لیے آپ نہیں آگ پہ چڑھاتے کہ کپڑا میرا جل جائے. جلانے کے لیے کون جلاتا ہے، کون چڑھاتا ہے اس کو آگ؟ اس کی مثال علماء نے یوں بھی دی ہے کہ باپ بھی مارتا ہے بیٹے کو، استاد بھی مارتا ہے طالب کو، لیکن ان کا مارنا تعذیب کے لیے ہوتا ہے، اور دشمن کا مارنا جو ہے وہ تعذیب کے لیے ہوتا ہے. دشمن جب تمہیں مارے گا تو عذاب دینا چاہے گا کہ تیری ٹانگ توڑ ڈالے، تیرا ہاتھ توڑ ڈالے، تجھے کوئی ایسا داغ لگا دے کہ زندگی بھر تم پریشان رہو. لیکن استاد مارے گا، کہے گا میرا شاگرد ہے، تہذیب سیکھ جائے، اللہ کرے علم پڑھ جائے، خدا کرے یہ اتنا مولوی بن جائے کہ میرے بعد آگے کہیں جا کے اللہ کا دین پھیلاتا رہے اور قیامت تک میری قبر کو روشن کرنے والا بن جائے. تو وہ مارتا ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے، تم پڑھنے کیوں نہیں آئے، تم کتاب اٹھا کے کیوں نہیں آئے، مطالعہ کیوں کرتے ہو، تم سیدھا کیوں نہیں بیٹھتے ہو. ایک ایک بات پہ استاد مارتا ہے. تو اب استاد کا مارنا اور دشمن کے مارنے میں فرق ہوتا ہے. دشمن عذاب دینے کے لیے مارے گا، استاد تو ادب سکھانے کے لیے مارے گا، استاد تو تعذیب کے لیے تکلیف پہنچائے گا. تو اس لیے مومن کو اگر عذاب ہوگا بھی اللہ بچائے تو وہ عذاب پاک کرنے کے لیے ہوگا، نہ ذلیل کرنے کے لیے. لیکن اہانت والا عذاب کس کو ہے؟ کافروں کے لیے. فرمایا وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں ہی کے لیے عذاب اہانت والا. یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ اس لیے کہ وللکافرین عذاب مہین للکافرین نہیں، للکافرین کو مقدم کیا گیا تو حصر ہو گیا کہ اہانت والا عذاب جو ہے وہ کافروں میں بند ہے، وہ کفر کے لیے بند ہے، کسی غیر کافر کے لیے، مسلمان کے لیے اہانت والا عذاب نہیں ہوگا. کیونکہ حصر کا ایک فائدہ ہوتا ہے. جیسے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے یہ نہیں فرمایا نعبد ایاک و نستعین ایاک، حصر ہو گیا کہ صرف تیری ہی عبادت. اگر حصر نہ ہوتا تو ماننا یہ ہوتا کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کبھی کبھی قبر کی بھی کر لیتے ہیں ایسے ذرا مزہ لینے کے لیے. کعبے پہ آ گئے تو داتا صاحب کے بعد بھی چلے گئے، دونوں کو راضی کر لیا، اللہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے. یہاں بھی طواف کر لیا، وہاں بھی طواف کر لیا، یہاں بھی عمرہ کر لیا، وہاں سونے کا دروازہ لگا دیا. یہاں جناب آ گئے تو ماشاءاللہ غلاف سے چمٹ گئے، وہاں چلے گئے تو ماشاءاللہ مزار سے چمٹ گئے.
نہ یہ عبادت مجھے نہیں چاہیے، یا کا نعبد، صرف تیری ہی عبادت، صرف تیری ہی عبادت۔ جیسے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کسی کی بیوی یہ کہے کہ میں صرف تیری ہی بیوی ہوں، یا وہ یوں کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں، آپ کو کون سی قبول ہے؟ کہ تیری بھی بیوی ہوں اور بھی کسی کبھی کبھی ذائقہ بدلنے کے لیے کہیں چلی بھی جاتی ہوں، کبھی کبھی ایسے یعنی اپنا ذرا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ٹیسٹ یعنی کبھی کبھی کسی اور کے پاس بھی چلی گئی، تو اگر وہ کہے تیری بھی بیوی ہوں تو پھر تو کام ہے، وہ تب بیوی بنے گی جب تیری ہی بیوی ہوں اور کسی کی نہیں ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا چاہتے ہو کہ بیوی تو صرف میری بیوی بنے، لیکن تم میرے بندے نہیں بنتے ہو پورے، تو تم بھی تو میرے بندے بنو نا، کہ عبادت ہو تو صرف میری ہو، عبادت ہو تو صرف میری ہو، بندے بنو تو صرف میرے بنو، مانگنے والے بنو تو صرف مجھ سے بنو، یہ تو نہیں کہ مجھ سے بھی مانگو غیر سے بھی مانگو، یا اللہ اور یا علی مشکل کو شاہ بھی کہہ دیا۔ اور کبھی کبھی خیال آیا کہ پتہ نہیں حضرت علی مصروف ہوں گے تو یا پیر یا دستگیر کو بھی پکار لے، کبھی دیکھا ممکن ہے پیر دستگیر کو بھی آخر بڑے لوگ پکارنے والے ہیں، اس کام میں پھنس گئے ہوں تو چلو یا معین الدین جبیری ان کو پکار لے، کبھی یا نظام اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یبینوہ، حالانکہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تورات میں جو صفتیں موجود ہیں میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرو، لیکن انہوں نے حضور کی صفتوں کو چھپا ڈالا۔ وقال الصدیق اس میں سمجھتا رہو بھی انفسهم یقولوا باؤوا به انفسهم، وہی دونوں قول یعنی ذکر کر دیے کہ اشتراؤ کا معنی یا تو خریدنا یا اشتراؤ کا معنی بیچنا، دونوں معنی جائز ہیں۔ یقول بسماء تاذل انفسهم فرضوا به وعدلوا الیہ من الکفر، کہ کیا برا سودا کیا کہ بیچ ڈالا اپنی جانوں کو، اس کے بدلے میں کیا لیا؟ کفر بھی قسم ما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفر کیا اس کتاب سے، اس قرآن سے، اس وحی سے جو اللہ نے اتارا اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدیق ہی عبادت ہی، حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب میرا بدنی آئے اس کی تصدیق کرو، اس پہ ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقَرَرْتُمْ، اللہ نے اقرار لیا، اللہ نے وعدہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بیان کرتے تشریف لے گئے، ہر نبی نے اعلان کیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام حضرت محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مدد کریں۔ وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ الْبَغْيُ وَالْحَسَدُ وَالْكَرَاهِيَّةُ، حضور کا انکار کیوں کیا، اللہ کے قرآن کا انکار کیوں کیا؟ ان کو اس انکار پر ابھارنے والی چیز کیا تھی؟ اللہ مفسر فرماتے ہیں حسد اور کراہیت۔ حسد ایک ایسی بلا ہے نا جی، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ آدمی حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے نا جی، پھر وہ ساری نیکیاں ختم ہو جاتی۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ حسد والے کو تکلیف بھی اتنی ہوتی ہے کہ حسد والا اندر اندر خود جلتا رہتا ہے، ہائے اس کا مکان بڑا اچھا، ہائے اس کی کار بڑی اچھی، ہائے اس کی دولت بہت جل رہا ہے، مر رہا ہے، اچھا ایسا کرنے سے کیا فرق پڑ جائے؟ اس کا مکان کو تم چھین لو گے، اس کی دولت کو تمہارے پاس آ جائے گی بلا وجہ۔ اور حسد ایک ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، دعا کرو اللہ بچائے، کہ سب سے پہلے آسمانوں میں شیطان نے حسد کیا کہ حضرت آدم کو عزت ملی، حسد آ گیا کہ جی مجھے عزت نہ ملی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مسجود الملائکہ بنا دیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ٹھہرا دیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بی بی حوا جیسی پاک باز بی بی عطا فرما دی، حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اور زمین میں آدم علیہ السلام کا بیٹا سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد سے ہوا۔ اور آج کل یہ بیماری اتنی عام ہے، دعا کرو اللہ مسلمانوں کو بچائے۔ اور خاص طور پہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، لیکن جوزی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، واعظ بھی تھے، عابد بھی تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی عجیب کتابیں لکھی ہیں، یعنی علمی کتابیں بھی ہیں، اور بعض کتابیں تو انہوں نے ماشاءاللہ
اب بس جب اللہ علم دیتا ہے تو پھر مزاج ہوتا ہے نا جدھر چل پڑا آدمی. جب علم کا دریا ہو تو دریا پوچھتا ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں یا ادھر جا رہا ہوں, اس کی مرضی جدھر جائے. تو اس لیے انہوں نے بڑی بڑی عجیب کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے, اس میں احمقوں کے قصے بیان کیے ہیں کہ دنیا میں احمق کون سے گزرے ہیں, کتاب الحمقہ. اس کتاب کا نام ہی کتاب الحمقہ ہے. دنیا میں بڑے بڑے احمق جو گزرے ہیں نا جی, ان سب کے قصے انہوں نے جمع کر ڈالے. بس ادھر جو خیال آ گیا تو وہ سارے وہ جمع کر. اسی طرح انہوں نے کتاب الخصائص پر لکھی ہے, خصائص کبریٰ لکھی ہے. اچھا, اور خیال آ گیا تو حیوانات کے خصائص لکھ ڈالے کہ بھئی فلاں حیوان جو ہے, گائے کی کیا خصوصیات ہیں, بکری کی کیا خصوصیات ہیں, اور ہرن کے کیا خصوصیات ہیں, ہاتھی کے کیا خصوصیات ہیں, پھر کس کس ملک میں. اب عجیب آدمی تھا, رنگ والا آدمی تھا. تو اس نے لکھا ہے کہ آج کل جو حسد کی بیماری ہے وہ سب سے زیادہ مولوی اور قاری میں ہوتی ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ تحاسد جو ہے نا جی, تحاسد اور تباغض, اس نے کہا ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ جو ہے مولویوں میں ہے, اور سب سے زیادہ یہ قاری جو ہے ان کے اندر ہوتے. اور یہ ہے حقیقت, اس کا تجربہ یعنی ہے ٹھیک. آج کل دیکھو نا, ایک مولوی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے کیا؟ اچھا, کسی مسجد میں چلے جاؤ, امام اور مؤذن کا آپس میں اتفاق نہیں. مؤذن سے پوچھو کہ بھئی تمہارے امام صاحب کا کیا ہو, کیا کہ حضرت کیا پوچھتے ہو, بڑا بےمان آدمی ہے, بس ایسے امام بن گیا ہے. ہم کیا کریں, ہم تو غریب ہیں, بس ہم نے اذان دینی, حضرت اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور امام سے پوچھو کہ بھئی یہ مؤذن کیسا آدمی ہے, وہ کہتا ہے کیا کریں حضرت, اس کو تو اذان کہنا بھی نہیں آتا, بس غریب سمجھ کے ہم نے رکھا ہوا ہے, بڑا الو کا بٹا. یعنی تجربہ کر لیں, آپ تجربہ کر لیں. ایک مولوی دوسرے کے خلاف ایسے برسیں گے, اور لڑ کے اب نتیجہ یہ نکلا کہ تمام علماء کی عزت ختم. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ہدایت دے, اللہ پاک ان کے جھگڑے دور فرما دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, ہمارے پلے میں کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجموعی طور پر لوگوں کے دلوں میں جو علماء کا احترام تھا, جو عزت تھی, جو وقار تھا, جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایک یعنی عظمت بٹھا دی تھی علماء کی, کہ اگر کوئی عالم میں ایک بات پہ اشارہ بھی کر دے تو لوگ کٹ مرتے تھے, اب وہ بات ختم. مولویوں نے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کے خلاف. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے, ہمیں بھی عطا فرمائے, انہیں بھی عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی علماء کی عزت و عظمت کو بحال فرمائے. کیوں, اگر یہ لوگ نہیں رہیں گے تو ہم تو خود بخود بھٹک جائیں گے نا بھائی. اگر گاڑی کا انجن جو ہے آگے وہ پٹڑی سے اتر جائے تو ہم ڈبے تو تباہ ویسے ہو جائیں گے, ہم تو خود بخود تباہ ہو. ہم تو اس کے پیچھے چلنے والی چیز ہے نا, ہماری اپنی تو کوئی طاقت نہیں, ہم تو انجن کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. اگر انجن ہی ہٹ گیا تو بات ختم ہو گئی. اگر یہ طبقہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اگر اس طبقے کی عزت نہ رہی تو جو دنیا میں دین ہے یہ ختم. کیونکہ دین جو ہے کوئی ٹیلی ویژن کے ذریعے تو نہیں پھیل رہا, دین کوئی VCR کے ذریعے تو نہیں آ رہا, دین کوئی انٹینوں کے ذریعے تو نہیں آ رہا, دین کوئی میڈیا کے ذریعے تو نہیں آ رہا, دین کوئی آپ کے پرس کے ذریعے تو نہیں آ رہا. جو دین آ رہا ہے یا ہے تو ان غریب مولویوں کی محنت. انہوں نے ہی تو ہمیں کلمے پہ قائم رکھا, اسلام پہ قائم رکھا, دین پہ قائم رکھا, نمازوں پہ قائم رکھا, مسجدوں پہ قائم رکھا, قرآن سننے سنانے پہ قائم رکھا. اور اگر یہ غریب آپس میں لڑ گئے ہم تو برباد ہو گئے, ہمارا تو پھر کچھ بھی نہ رہا, ہمارے پلے میں تو کوئی چیز باقی بچے گی نہیں. کیوں, جتنی دنیا میں پریس ہے, جتنی دنیا میں صحافت ہے, جتنی دنیا میں جدید میڈیے ہیں, وہ تو سب اسلام کو مٹانا چاہتے. وہ تو اسلام کے دشمن ہیں, وہ تو اسلام کو برداشت نہیں کرتے, وہ تو بڑے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کرے مولوی لڑتے رہیں, مرتے رہیں آپس میں, ہمارا کام تو انہوں نے بڑا آسان کر دیا. وہ تو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. اصل اسلام جو کچھ ہے, جتنا کچھ ہے, اور جو ہمارے ہاں موجود ہے, یہ سب ان علماء, ان مولویوں کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ یہ بیچارے کندھوں پہ بسترے رکھ کے ہمارے گھروں میں پہنچے, دین کی دعوت دی, دین کی تبلیغ کی, مسجدوں میں ڈیرا لگا دیا, بچوں کو قرآن پڑھانا سکھلا دیا, 5 وقت دن میں اذان دے کے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں دے کے ہمیں پھر جگایا کہ خواب غفلت سے جاگو, نماز کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے, نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. اور پھر صبح بھی ہم خواب غفلت میں تھے تو کہا اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اٹھو, تم بڑے شڑے نہیں ہو, اٹھو, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اور پھر تمہیں یاد کرو تم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی شہادت بھی دی ہوئی ہے، اور یاد کرو اشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادت بھی تم نے دی ہوئی ہے، تو ہمیں صبح کو بھی یاد دلانے والے یہ ہیں، 5 وقت بلانے والے بھی ہمیں یہ ہیں، اگر ہم مر جائیں تو ہمارے جنازوں پہ دعائیں کرنے والے بھی یہ ہیں، ہمیں قبر کا طریقہ بتانے والے بھی یہ ہیں، ورنہ ہمارے عام آدمی کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کفن کتنا ہوتا ہے، ہمارے عام آدمی کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ باپ مر جائے تو غسل کیسے دینا ہے، عام آدمی کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے نا، غریب کو، وہ تو باپ کے ٹانگ میں رسے ڈال کے کہیں نہر میں ڈال دے گا اور کیا کرے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے غسل دینا، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ باپ کو کھڑا میں نے دفن کرنا ہے یا لٹا دینا ہے، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ باپ کا رخ جو ہے میں نے کس جہت کی طرف کرنا ہے، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسجد میں جنازہ لے آؤں تو کدھر سے میں نے باپ کو داخل کرنا ہے، اور اس کا پاؤں آگے ہوں گے یا سارا آگے ہوگا، اس کو تو اتنا بھی پتہ نہیں، اس غریب تو یہ سارا کام دین کا کس نے ہمیں سکھلایا؟ ان لوگوں نے، لیکن اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو پھر عزت دے، اللہ ان کو پھر اتحاد دے، اتفاق دے، اور ان کے دلوں میں اگر قدورتیں ہیں، عناد ہیں، بغض ہیں، تحاسد ہے، تباغض ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ دور کر دے، ورنہ ہمارا تو بالکل جنازہ نکل گیا، ہم تو ختم ہو گئے، اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے تو ہمیں کون چلائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ کیوں میرے مدنی پاک کے دشمن ہوئے؟ حسد، ان کو بھی حسد ہو گیا کہ ہمارے خاندان سے نبوت نکل گئی، بنو اسرائیل سے نکل گئی اور بنو اسماعیل میں چلی گئی، اس لیے فرماتے ہیں وقالا نزل اللہ من فضلہ الی من یشاء من عبادہ ولا حسد اعظم من ھذا۔ اب مفسر اس سے بڑا حسد کیا ہوگا کہ میرے نبی کے ساتھ کوئی حسد کرے؟ قال ابن اسحاق محمد نکرمته سید بن باز بیسن واشتروا به انفسهم يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله من يشاء من عباده اي ان الله جعله من غيرهم، کہ اللہ نے ان سے نبی نہ بھیجا، ان کے غیر میں سے بنو اسماعیل میں بھیج دیا۔ فباؤوا بغضب على غضب، قال ابن باز بالغضب على الغضب فغضب عليهم بما كانوا يزيدون التوراة ومعهم وغضب بكفرهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله إليهم۔ باؤوا بغضب على غضب کا کیا معنی؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں غضب پر غضب، اللہ کا پہلی ناراضگی تو یہ تھی کہ انہوں نے تورات پہ بھی عمل نہ کیا، تورات کو بھی بدل ڈالا، پھر اللہ کا اور غضب آیا کہ میرے مدنی محمد کے بھی دشمن بن گئے، تو اللہ تو غضب پہ غضب آ گیا۔ قلت ومعنى باؤوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب، باؤ کا معنی رجعوا بھی ہوتا ہے کہ وہی لوٹ آیا، اور باؤ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ استوجبوا مستحق ہو گئے، مستحق بن گئے اس بات کے، اپنے اوپر اللہ کے قہر کو واجب کر دیا۔ وقال ابو العالیہ غضب اللہ علیہم بکفرہم بالانجیل وعیسیٰ علیہ السلام ثم غضب اللہ علیہم بکفرہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وبالقرآن۔ پہلے تو اللہ کا ان پہ غضب اس بات پہ آیا کہ انہوں نے انجیل کا بھی انکار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اور پھر اللہ کا غضب ان پر اس لیے آیا کہ انہیں میرے مدنی محمد پاک کا بھی انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کیا۔ وعن كلمة وقتاد مثل وقالت تم الغضب الأول وإن غضب عليهم في العجل وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود پہ پہلا غضب تو آیا جب انہوں نے اس گائے کے بچڑے کی عبادت کی تھی، اس کو خدا بنا دیا، اور دوسرا غضب اس وقت آیا جب انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ اس کے بعد وان ابن عباس مثلہ، اصل بات یہ ہے کہ غضب پہ غضب آیا۔ آج کل بھی دیکھو نا جی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ قرآن میں ہمیں جگاتے ہیں کہ بنو اسرائیل پہ اللہ کا عذاب آیا، کہ انہوں نے سب سے پہلے عذاب آیا کہ بھئی انہوں نے گائے کے بچڑے کو خدا بنا لیا تو عذاب آ گیا، پھر توبہ کی اللہ نے بچایا، پھر جناب اس کے بعد نبی کا کہنا نہ مانا، انکار کر دیا کہ فضا بنتا ربوں کا فقاتلا، تم جاؤ تمہارا خدا جائے لڑو، ہم تو جہاد نہیں کرتے، پھر اللہ کا غضب آیا۔ اس کے بعد جناب آ گئے کہنے لگے کہ اچھا جی اب ہمیں تو اللہ کی یہ نعمتیں نہیں چاہیے، ہمیں تو تھوم بصل ساگ سبزیاں چاہیے ہمیں، تو پھر اللہ کا غضب آیا۔ اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنے، پھر اللہ کا غضب آیا، تو انجیل کا انکار کیا، پھر اللہ کا غضب آیا، میرے مدنی سرکار کا انکار کیا، پھر اللہ کا غضب آیا، تو باؤ بغضب علی
غضب. تو اللہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ تم بھی ایسا کرو گے تو تم پہ بھی غضب پہ غضب آئیں گے. تم بھی اگر ایسا کرو گے تو کبھی تم پر غضب آئے گا کہ زلزلے آئیں گے، کبھی تم پر غضب آئے گا کہ کافر تم پر مسلط ہو جائیں گے، کبھی تم پر غضب آ جائے گا کہ تمہارے گھروں میں اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، کبھی تم پر غضب آئیں گے کہ قحط پیدا کر دوں گا، کھانے کو نہیں ملے گا، کبھی تم پر غضب آئیں گے کہ بارشیں رک جائیں گی، کبھی تم پر غضب آئیں گے کہ زمینیں اپنی برکتیں چھوڑ دیں گی، کوئی چیز اگانی بند ہو جائیں گی. تو یہ غضب اعلی غضب کیوں آتا ہے؟ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، جیسے کہ بنو اسرائیل پہ آیا فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. لما كان كفرهم سببوا البغي والحسد ومنشا ذلك التکبر. ان کا منشا کیا تھا؟ تکبر. وفیل بالایان والصغار فی الدنیا والآخرہ. چونکہ انہوں نے تکبر کیا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم ایسے، اللہ نے بھی ان کو ایسا عذاب دیا کہ پھر وہ عذاب بھی ذلت والا، حقارت والا، صغر والا. جیسے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ نے فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری ذات کی عبادت کرنے سے ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. صاغرین حقیرین ذلیلین راغبین. ان کو ذلت کے ساتھ، ان کو اہانت کے ساتھ جہنم میں ڈالیں گے. وقد قال الامام احمد حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان بن شيبة النبي عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجن في جهنم يقال له بولس. قالوا هم نار الانيار يسقون من طينة الخبال أصارت أهل النار. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دنیا میں جو بڑے بڑے متکبر ہیں، اکڑنے والے، دولت پہ اکڑنے والے، کرسی پہ اکڑنے والے، مال پہ اکڑنے والے، جمال پہ اکڑنے والے، فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن ان کو انسانوں کی شکل دیں گے اور ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی طرح ان کو پیدا کر دیں گے، کیونکہ یہ تکبر کر کے اکڑتے تھے. آج اللہ فرمائیں گے ہر چیز سے یہ نیچے ہو جائیں، ان کو ذلیل کر دو. اور فرمایا پھر ان کو جہنم کے ایک ایسے طبقے میں ڈالا جائے گا، جہنم کے ایک ایسے حصے میں ڈالا جائے گا جسے بولس کہا جاتا ہے. اور وہ جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں صرف نار نہیں ہوگی بلکہ نار الانیار، سب سے بڑی جہنم کی جو آگوں میں سے آگ ہے ان کو اس سے جلایا جائے گا. اور جب وہ پانی مانگیں گے تو جو جہنمیوں کے زخم سے پیپ نکلے گی وہ پلائی جائے گی کہ تم تکبر کرتے تھے تو آج اس تکبر کی سزا بھی چکھو. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو تکبر سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی کبر سے اور ریا سے ہر چیز سے بچائے. پتا جی کہ ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو جنازہ پڑھانے والا جو ہے وہ اس کے وارث سے اجازت مانگتا ہے کہ بھی میں جنازہ پڑھاؤں. تو کیا یہ بات شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل جائز. یہ بات جائز ہے اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جنازے کے اندر سب سے پہلا حقدار جو ہے اس مرنے والے کی اولاد میں سے، یعنی اس کا بیٹا ہے، جو رشتہ دار ہو، اولاد ہو یا بھائی ہے، سب سے قریبی تو اولاد ہوتی ہے، اولاد وارث ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے. لیکن بیٹے نے تو قرآن پڑھا نہیں تو جنازہ غریب کیا پڑھائے؟ بیٹے نے تو کبھی خود نماز نہیں پڑھی تو باپ جب مر جائے وہ تو ٹا ٹا کر دے گا، جنازہ تو نہیں جانتا. بائی بائی کہہ دے تو علیحدہ بات ہے. ورنہ اب پھر اس لیے علماء نے کہا کہ چلو بھئی اس کے وارثوں سے اجازت لے لو، کم از کم ان کے منشا اور اجازت کے مطابق تو جنازہ پڑھایا جائے، کم از کم اس کو اجازت دینے کا ثواب ہی مل جائے. جنازہ پڑھانے کے تو وہ قابل ہی نہیں. ورنہ اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کی اولاد میں کوئی آدمی ویسا موجود ہے جو جنازہ پڑھانا جانتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ بجائے مولوی کے، بجائے عالم کے، بجائے کسی اور کے وہ جنازہ پڑھائے تو زیادہ مستحق ہے، زیادہ اولا ہے اور زیادہ افضل. لیکن اگر وہ نہ جانتا ہو تو پھر مجبوری کی بات ہے، حل ہی کوئی نہیں. پھر آخری حل علماء نے یہی لکھا کہ چلو اس کے ورثاء سے کہہ دو کہ بھائی تمہاری اجازت ہے تاکہ ان کا دل بھی راضی ہو جائے، اور دوسرا ان کی اجازت دینے سے ان کو ثواب میں بھی حصہ مل جائے، اور پھر نماز پڑھانے والے پر کوئی اعتراض بھی باقی نہ رہے. کیونکہ موت و حیات پہ جھگڑے ہوتے ہیں نا جی بڑے، اور جی ہم نے تو اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھنا تھا، ہم نے تو اس سے دعا نہیں منگوانی تھی،
ہم نے تو اس کو بلانا نہیں تھا، اس لیے بہرحال یہ شریعت کے مطابق ہے، تمہارے ملک میں ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں۔ بعض چیزیں جو ہے نا جی ان سے منع کیا جاتا ہے۔ منع کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے قریب نہ جاؤ۔ اب جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیوں منع کیا جا رہا ہے، یہ منع کرنا کس حد تک ہے؟ ایک ہے کہ وہ چیز ہے ہی حرام، سمجھے، حرمت جو ہے وہ تو ایسی چیز ہے نا جی کہ اس کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی طرح آپ اس کے حلت کا کوئی راستہ نکال سکیں۔ حرام حرام ہے اور حلال حلال ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی شرع شرائع و فرض فرائض و حد حدودا، اور ایک جگہ آتا ہے بینا الحلال والحرام، کہ اللہ نے حلال چیزوں کو بھی واضح کر دیا، حرام چیزوں کو بھی واضح کر دیا، اور اس کے بعد فرائض بھی معین کر دیے اور حدیں ڈال دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبَهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں شبہ ہوتا ہے، مثلا جیسے بعض علماء میں اس مسئلے پہ ایک اختلاف کی شکل بن گئی کہ یہ جھینگا جو ہے بھئی یہ کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ کیوں جھگڑا ہو گیا کہ احناف کے نزدیک جھینگا جو ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ مچھلی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جھینگا جو ہے یہ مچھلی نہیں تو پھر حلال نہیں، کیونکہ احناف کے نزدیک تو مچھلی ہونا ضروری ہے، ہر چیز تو حلال نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں نہیں یہ مچھلی ہے، تو اب ایک چیز اشتباہ میں آ گئی، اب ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ کچھ عالم کہتے ہیں کہ وہ مچھلی ہے اور کچھ عالم کہتے ہیں کہ وہ مچھلی نہیں ہے۔ اچھا، اب جب اس پر تحقیق کی جاتی ہے کتابوں میں تو بعض لوگوں نے اس کو مچھلی کی قسم میں شمار کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو مچھلی کی قسم میں شمار نہیں کیا، تو اب دونوں تو اس لیے اب منع کر دیا کہ ان مشتبہات سے بھی بچ جاؤ، کیوں بلا وجہ اس میں جب داخل نہیں ہو جاؤ گے تو حرام میں تو قطعاً نہیں پڑو گے نا۔ تو اس لیے منع کرنا علیحدہ چیز ہوتی ہے اور حرمت علیحدہ چیز ہوتی ہے، یہ لفظی اور علمی تحقیقات ہوتی ہیں۔ اچھا، کبھی وہی لفظ جو ہے وہ حرام کے معنی میں بھی لے دیا جاتا ہے، کیوں؟ یہ تو آگے پیچھے سیاق اور سباق کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں اللہ نے کون سا لفظ استعمال فرمایا اور یہاں اللہ نے کون سا لفظ استعمال فرمایا۔ جیسے ایک ہی امر ہوتا ہے، کبھی وجوب کے لیے ہوتا ہے اور کبھی استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے مثلا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ نے فرمایا جب جمعہ کی آواز آئے، جمعہ کی اذان کی آواز سنو تو بس تجارت چھوڑو، کاروبار چھوڑو، ہر چیز کو چھوڑو اور دوڑو اللہ کی نماز کی طرف، تو یہ واجب ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تو پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ سے رزق حاصل کرو۔ اب یہ بھی ہمارا ہے کہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تین امر ہیں کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو جاؤ۔ تو اب یہ امر استحباب کے لیے، اب ایک آدمی جدے سے ہے وہ جمعہ پڑھ کے مسجد میں بیٹھ گیا، ابھی عصر بھی پڑھوں گا، مغرب بھی پڑھوں گا، عشاء بھی پڑھوں گا، پھر جاؤں گا، تو کیا کہیں گے نہیں اللہ نے تو کہا جاؤ، تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو لہذا یہاں امر استحباب کے لیے ہے، وہ بھی امر وہاں وجوب کے لیے ہے اور وہاں استحباب۔ جیسے اللہ نے فرمایا اذا حللتم فاصطادوا، کہ جب تم احرام سے حلالی بن جاؤ، یعنی جب تمہارا احرام ختم ہو جائے، کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، احرام کھل گئے، یا عمرہ کر لیا، صفا دوڑ لی، بال کٹوا کے احرام سے فارغ ہو گئے، اب اللہ نے فرمایا شکار کرو۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں جو حاجی ہیں احرام کھولے پھر شکار پہ چل پڑے، ان کو شکار کہاں ملے گا؟ پہاڑوں میں کہاں جا کے بیچارے شکار کریں گے؟ تو وہاں امر استحباب کے لیے کیا مانا کہ بھئی وہ جو پابندی ہم نے لگائی تھی نا تم پر احرام کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی، اب شکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ یہ مانا نہیں ہے کہ اب حج پڑھ کے فارغ ہوا تو بندوق لے کے پہلے پہاڑ میں جاؤ شکار کرو پھر تمہارا حج ٹھیک ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ الفاظ جب تک عبارتیں ساتھ نہ ہوں آدمی فیصلے نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ جو ہیں بسم اللہ کے بجائے 786 لکھتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، غلط بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے یہ 786 کا جو عدد لکھا جاتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خط لکھا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور اگر آپ نے کافروں کو بھی خط لکھا تو لکھا بسم اللہ والسلام علی من اتبع الہدی. تو اس لیے ہمیشہ یہ بہرحال آج کا رواج ہو گیا ہے 786. پھر بعد لوگ لکھتے ہیں 99، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد مصطفیٰ کا عدد جو ہے وہ کہتے ہیں 99 ہے. اور اسی طرح بعض لوگ اور کچھ لکھ دیتے ہیں کہ 114. وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی صورتیں چونکہ 114 ہیں تو جب راستے سے ہم ہٹیں گے تو یہ ساری بلائیں تو پھر ہوتی چلی جائیں گی. اور کبھی کوئی لکھ دیتا ہے یا علی مدد، تو کبھی کسی کو غصہ ہے اس نے یا اللہ مدد، اس نے لکھ دیا پنجتن پاک، انہوں نے کہا حق چار یار. یہ سب جھگڑے، ورنہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی جو دین ہے وہ دین ہے، اصول ہے وہ اصول ہے، اس کو قائم رکھو، اسی پر چلو. اللہ کا قرآن ہے، خط ہے، کتاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تمہیں اندیشہ ہے کہ بھی بسم اللہ لکھنے سے خط جو ہے پھینکے جاتے ہیں اور ان کی اہانت ہوتی ہے، تو چلو بسم اللہ نہ لکھو، اس میں محمد مکی تو آخر میں لکھو گے تو محمد کا نام بھی تو موجود ہے، وہ اہانت کیا جائے وہ ٹھیک ہے. یا تم لکھو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام اللہ کے اسماء میں سے ہے، السلام اللہ کا نام ہے السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسماء آ گئے اس کے اندر. ورحمۃ اللہ، اللہ کا اسم الجلالہ آ گیا اس کے اندر. اور اسی طرح تم نے کسی کو بھی خط لکھنا ہے تو اس میں کتنے لفظ آئیں گے کہ پھر یہ بہانہ بنایا جائے گا جی بسم اللہ کی توہین ہوتی ہے. بھئی بسم اللہ کی توہین ہوتی ہے تو اس میں محمد کی توہین نہیں ہوتی. بسم اللہ کی توہین ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی توہین نہیں ہوتی. اب تم اللہ بخش کو خط لکھو تب بھی تو اللہ کا نام لکھو گے نا. عبداللہ کو خط لکھو تب بھی عبداللہ کا نام لکھو گے. عبد الرحمان کو لکھو تب بھی الرحمان لکھو گے. عبد الرحیم، عبد الحکیم، عبد العلیم، عبد العظیم، عبد السمیع، کوئی تو اللہ کا نام آئے گا تمہاری ساری عبارت میں. کہیں نہ کہیں تو اللہ کے نام نے آنا ہے. لہذا وہ تو لکھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نام کی اہانت نہ کرے. خط پڑھنے کے بعد اس کو ایسی جگہ پہ محفوظ کرے کہ پاؤں کے نیچے نہ آئے. بہرحال یہ 786 لکھنا قرآن و سنت کے خلاف. کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور 400 سال تک تو کوئی اماموں کے یہ فقہ کے مسلک جو ہیں یہ نہیں تھے، تو پھر یہ امام کہاں سے پیدا ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 256 سال تک تو بخاری شریف بھی نہیں لکھی گئی تھی. آپ کیوں بخاری شریف کو پڑھتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 256 میں فوت ہوئے اور 62 سال آپ کی عمر مبارک تھی. تو انہوں نے بھی تو حضور کے زمانے میں بخاری شریف نہیں لکھی، مسلم شریف نہیں لکھی، نسائی شریف نہیں لکھی، ابی داؤد نہیں لکھا گیا، ترمذی نہیں لکھی گئی. تو آپ ان کتابوں کو کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب بخاری شریف تو نہیں تھی لیکن بخاری کے اندر جو ہے وہ تو حضور نے فرمایا تھا. تو وہی بات میں کہوں گا کہ امام جو کہتے ہیں وہ حضور نے ہی فرمایا. بات ختم ہو. جو بات تم میرے لیے کہنا چاہتے ہو وہی میری طرف سے سمجھ لو. اب اس کا جواب تم یہی دو گے کہ جی بخاری شریف کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ حضور نے فرمایا ہے. چاہے امام بخاری بہت بعد میں آئے لیکن انہوں نے حدیث حضور کی لی ہے. وہی ہم کہتے ہیں کہ امام بہت بعد میں آئے لیکن انہوں نے بیان وہی کیا ہے جو حضور نے فرمایا. ہم نے سنا ہے کہ مولوی کہتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے وہ جنت کا پتھر ہے. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ تمہیں تکلیف ہے تو نہ مانو. تمہیں اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے تو تم نہ مانو. کوئی مولوی تم سے ڈنڈے سے کوئی آیا ڈنڈا لے کر تمہارے گھر کے ضرور مانو. بہرحال حدیث مبارک میں تو یہی ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے. اب مولوی بیچارہ اپنی طرف سے تو کہتا نہیں، حدیث میں ہے کہ یہ پتھر جنت کا، جنت سے ہی آیا، جنت سے ہی اتارا گیا. جو حضور نے فرمایا ہمارا اس پہ ایمان ہے. اچھا اصل میں یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ بھائی جنت سے کیسے آ گئے؟ تو تم کیسے آ گئے؟ آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ آدم علیہ السلام کو کہاں سے اتارا گیا؟ جنت سے. تو ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی تو سارے جنت سے آئے نا. جب ابا ہمارا وہاں سے آیا تو اگر آدم آ سکتا ہے تو ایک پتھر بھی آ سکتا ہے. تو پھر اپنے ابے کا انکار کرو، پھر ہم پتھر کے انکار کے بارے میں بھی سوچیں گے.
اپنی عورت کی ہانچل، پتہ نہیں ہانچل کیا ہوتی ہے، مجھے تو نہیں پتا بھائی، منہ میں لینا درست ہے یا غلط ہے؟ اپنی عورت کا پتہ ہانچل مجھے مانا نہیں آتا، بہرحال عورت کی جو مرضی ہے منہ میں لے لو، عورت بنی اسی لیے۔ عورت کی جو بھی تمہاری عورت جو ہے منہ میں لے لو، جیب میں لے لو، سینے پہ لے لو، گودے میں ڈال لو، پیچھے کوئی بیگ کی طرح لٹکا لو، تمہاری بیوی ہے، جو مرضی ہے کرو، دودھ پی لو، مرضی ہے پیشاب پی لو، کچھ کر لو، سب ٹھیک ہے بالکل۔ عورت جو تمہاری ہے تو اس کی ہر چیز تمہاری ہے، جو مرضی ہے کرو۔ آج کے دور میں طلاق کا مسئلہ عام ہو گیا ہے، چھوٹی سی غلطی پر لوگ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ طلاق جو ہے 3 طلاقیں ہیں، رجی ہے طلاق۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے، یاد رکھو کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق، اس لیے طلاق سے بچنا چاہیے۔ اگر بیوی میاں میں جھگڑا ہو جائے، دیکھو نا جی مہربان ہوتے، اصل میں وہ مانا پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ یعنی عورت کے فرج کو منہ میں لے کے چاٹا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ تمہاری مرضی آئے تو دودھ پی لو یا پیشاب پی لو۔ مجھے وہ ترجمہ سمجھ آ گیا تھا اس کے پوچھنے کا، سمجھ آ گئی یہ بات۔ اب مہربان ہوں تو عورت کا پیشاب والی جگہ بھی چاٹنے پہ تیار ہے، غصہ آئے تو طلاق پر بھی تیار ہے۔ یہ انسانوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام۔ بھائی تمہاری بیوی ہے، تم جہاں مرضی آئے چاٹو، جائز ہے، لیکن اللہ نے کچھ حدود بنائی ہیں، کچھ حدود رکھی ہیں۔ جیسے بی بی عائشہ سے خوبصورت بیوی کون ہوگی اور میرے مدنی سے خوبصورت شوہر کون ہوگا؟ کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، اور حضور نے ساری زندگی میرا بدن نہیں دیکھا۔ تو تم ادھر تو کلمہ پڑھتے ہو اسی منہ سے سبحان اللہ حضور، اور اسی سے تم پیشاب پیتے ہو، اسی سے تم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، اسی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اور محمد رسول اللہ ہے، ہاں تھا ہے، یہ بحثیں کرتے ہو اور وہاں تم پیشاب چاٹتے ہو۔ یہ مسلمان کا کام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحبان کو غصہ نہ آئے تو کیا آئے؟ پہلے تو سوال پوچھنے والے کو یہ چاہیے کہ خدا کے کعبے میں یہ سوال ہے پوچھنے والا، تم نے کوئی ایسا ذلیل، ایسے تم گندے ہو گئے ہو تو میں تمہارے بھائی ہوں، باہر آگے پوچھ لو، علیحدہ مجھے مل کے پوچھ لو، جی میں نے پیشاب پینا ہے، اینٹی سیپٹک ہے، فائدہ پہنچائے گا، ٹھیک ہے، تو میں تمہیں وہاں سمجھا بھی دوں اور اچھی طرح جواب دوں کہ آئندہ انشاءاللہ تمہیں کبھی پوچھنے کی